بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپس میں بولتے رہتے ہیں تو آپ حضرات کا ایک ایک لفظ ہم اپنے اپنے بنگلوں میں بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی میٹنگ دنیا والوں کے لیے خفیہ ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران ذرا جھینپ کر ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ وہ بھول گئے تھے کہ اپنے ہی جوتے اپنے پاؤں کو کاٹا کرتے ہیں۔ وہ آپس کا کوئی راز ان خیال خوانی کرنے والوں سے کبھی نہیں چھپا سکیں گے۔ مائک ہرارے تنویمی نیند سے بیدار ہوا، لیکن اسی طرح بستر پر لیٹا رہا اور سوچتا رہا کہ دن کے وقت کیوں سو رہا تھا جبکہ دن کو سونے کی عادت نہیں تھی۔ پھر اس نے دیوی کو یاد کیا۔ اسے یاد کرنے سے رفتہ رفتہ کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اور یوں یاد آنے کی وجہ یہ تھی کہ دیوی بڑی خاموشی سے اس کے اندر موجود تھی اور ہرارے کی سوچ میں اس کی یادداشت تازہ کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ دیوی نے بے لوث اور بے غرض دوستی کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے منڈولا کے تنویمی عمل سے نجات دلا دے گی، بلکہ اس قدر آزادی دے گی کہ جیسے فرحاد علی تیمور نے دی تھی اور وہ اس کے دماغ میں نہیں آتا تھا، اسی طرح دیوی نے بھی اس کے اندر کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا مجھ پر تنویمی عمل ہو چکا ہے، منڈولا کے عمل کا توڑ ہو چکا ہوگا، اور دیوی بھی شاید کبھی نہیں آئے گی، کسی دوسرے ذریعے سے رابطہ کرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ دیوی تنہا نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے دوست بنا کر رکھنے کے لیے اس پر اتنا بڑا احسان کر رہی ہے۔ اگر واقعی وہ سچے دل سے دوستی کرے گی اور مجھے کسی طرح کا دھوکہ نہیں دے گی تو میں ہمیشہ اس سے وفاداری کروں گا، اور جب بھی اسے میری ضرورت ہوگی تو میں دوسرے تمام فرائض چھوڑ کر اس کے کام آیا کروں گا۔ دیوی نے ایک ایسی اجنبی آواز اور لہجہ اس کے دماغ میں نقش کیا تھا جسے وہ محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان لمحات میں انہی اجنبی سوچ کی لہروں کے ذریعے اس کے اندر تھی اور اس کے دوستانہ خیالات پڑ رہی تھی۔ پھر اس نے ہرارے کی سوچ میں یہ سوال پیدا کیا کہ دیوی اگر فراڈ کرے اور صرف دھوکہ دینے والی دوستی کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بے بسی سے سوچنے لگا، میں کر بھی کیا سکوں گا؟ وہ آتما شکتی کے ذریعے اس طرح دماغ میں آتی ہے کہ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ میری لا علمی میں کوئی بھی کام مجھ سے کرا سکتی ہے۔ وہ مجھے نیند کی حالت میں سحر زدہ کر کے جو کام بھی لینا چاہے گی میں وہ کرتا رہوں گا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ دیوی نے اسے تھوڑی دیر تک اپنے طور پر سوچنے دیا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کر کے وہاں کے حالات معلوم کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی دیوی نے اپنے معمول کے مطابق روبینہ کی آواز اور لہجے میں اس کے اندر آنا چاہا تو اس نے سانس روک لیا۔ جب سے پروفیسر ایزک کی موت ہوئی تھی تب سے دیوی روبینہ کی آواز اور لہجے کو استعمال کرتی آ رہی تھی، اور اس کے تمام خیال خوانی کرنے والے ماتحت اسی آواز کو دیوی کی اصل آواز سمجھتے تھے۔ جب مائک ہرارے نے سانس روک لی تو وہ تھوڑی دیر بعد آ کر بولی، ایک منٹ، میں دیوی ہوں، سانس نہ روکنا۔ وہ بولا، ہاں میں نے پہلے ہی محسوس کیا تھا کہ وہ آپ کی سوچ کی لہریں ہیں، مگر دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی آپ کی آواز میں بول سکتا تھا، اسی لیے میں نے وہ بات کاٹ کر بولی، میری آواز کو تم چند خیال خوانی کرنے والے ہی سنتے اور سمجھتے ہیں، یقین کر لو کہ میں بول رہی ہوں۔ وہ حیرانی سے بولا، آپ کی سوچ کی لہروں کو یوگا کا کوئی ماہر بھی محسوس نہیں کرتا، پھر میں نے کیسے محسوس کر لیا تھا؟ اس لیے کہ میں زبان کی دنی ہوں۔ میں نے تمہیں دوست بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور دوست کو کوئی اپنا معمول اور تابعدار نہیں بناتا، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنی آتما شکتی سے تمہیں آزاد کیا ہے۔ تم پر ایسا عمل کیا ہے کہ تم میری آتما شکتی کو بھی محسوس کر لیا کرو گے، جیسا کہ ابھی تم نے محسوس کر کے سانس کو روکا تھا۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولا، دیوی جی آپ ہزار برس سلامت رہیں۔ آپ نے سچی دوستی کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ آج سے میں دوست تو ضرور رہوں گا، لیکن خداوند یسوع کی قسم دوستی میں آپ کی غلامی کروں گا۔
آپ نے مجھے زنجیریں نہیں پہنائی لیکن اپنی سچائی کا عملی ثبوت پیش کر کے مجھے خرید لیا ہے۔ بس کرو حرارے، زیادہ تعریف غیروں کی جاتی ہے۔ آئندہ ہم ایک دوسرے کے رازدار دوست رہیں گے۔ اور اپنی آپس کی رازداری کو قائم رکھنے کے لیے میں نے ایک اور کام کیا ہے۔ جانتے ہو کیا کیا ہے؟ یو آر گریٹ۔ آپ نے ضرور کوئی بڑا کام کیا ہوگا۔ ہاں، میں نے داؤد منڈولا پر بھی ترمیمی عمل کر کے اس کے ذہن سے تمہارا نام اور تمہاری شخصیت مٹا دی ہے اور یہ بھی بلا دیا ہے کہ تم اس بنگلے میں رہتے ہو۔ واہ، آپ نے تو اس خبیث سے ہمیشہ کے لیے مجھے نجات دلا دی۔ اس کا مطلب ہے آئندہ وہ مجھے کہیں دیکھے گا تو نہ پہچان سکے گا اور نہ ہی اسے میرا نام یاد آئے گا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق آزادی سے رہو اور میں زیر زمین رہا کروں گی۔ تم کوڈ ورڈز میرے لیے مقرر کرو تاکہ ان کوڈ ورڈز کے ذریعے تمہارے دماغ میں آؤں تو مجھے غیر نہ سمجھو۔ وہ ذرا سوچ کر بولا، صرف ہم دو ہیں اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، یہی کوڈ ورڈز رہیں گے لیکن صرف میں تمہارے دماغ میں آؤں گی اور تمہیں اپنے اندر نہیں آنے دوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں اور یہ اندیشہ محسوس کرتی ہوں کہ تم میرے چور خیالات پڑھو گے۔ نہیں، یہ بے اعتمادی ہماری دوستی کو کمزور کرے گی، اس لیے تم یہی کوڈ ورڈز ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنے دماغ میں خوش آمدید کہوں گی۔ بس اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اب تو میں تمہیں ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا کر صرف تمہارے لیے سوچوں گا اور تمہارے جتنے بھی مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے اپنی پوری شاطرانہ ذہانت سے کام لیتا رہوں گا۔ کیا میں ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو۔ تم زیر زمین کیوں رہتی ہو؟ کیا مجبوری ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے علم نجوم میں مہارت حاصل ہے۔ میرا علم کہتا ہے کہ اگر میں 10 برس تک اپنی اصل شخصیت کو نہیں چھپاؤں گی، کسی کو بھی اپنا اصلی چہرہ دکھاؤں گی یا اپنی اصلی آواز سناؤں گی یا اپنا اصلی نام بتاؤں گی تو ایک نہایت ناقابل شکست جوان مجھ پر حاوی ہو جائے گا اور میں اس کی مرضی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اور اگر 10 برس تک رپوش رہ کر اپنے بھگوان سے لو لگائے رکھوں گی، میری پوجا اور بھکتی سفل ہوتی رہے گی تو مجھے آتما شکتی بھی حاصل ہوگی اور میں اس جوان پر حاوی ہو جاؤں گی۔ پھر وہ جوان میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ 10 برس کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ مجھے اس جوان کا نام اور پتہ بتائیں، میں اپنی حکمت عملی سے اسے آپ کے قدموں میں لا کر جھکاؤں گا۔ میری زندگی تدبیر اور تقدیر کے درمیان جکڑی ہوئی ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ میں اس کی نشاندہی بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا پورا خاندان اتنا زبردست اور خطرناک ہے کہ میں اس خاندان کے کسی فرد کے دماغ میں بھی نہیں جا سکتی۔ تم بہت شاطر ہو، وہ لوگ بھی اتنے شاطر ہیں کہ ادھر تم ان کے خلاف کوئی چال چلو گے، ادھر وہ تمہاری ہی چال کا ایک سرا تھام کر ہم دونوں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ ان سے ٹکرائے بغیر ستاروں کی چال کے مطابق اس جوان پر غالب آنا چاہتی ہیں۔ ہاں، میں 4 برس زیر زمین رہ کر زندگی کے بڑے قیمتی لمحات پوجا اور بھکتی پر صرف کر چکی ہوں۔ صرف 6 برس رہ گئے ہیں۔ اس عرصے میں مجھ پر مصیبتیں آئیں گی۔ پہلے میں تنہا تھی، اب تمہارے ساتھ ان مصائب کو دور کیا کروں گی۔ میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز ہوگا کہ آپ کی ہر مصیبت میں ساتھ رہوں گا۔ ایسے وقت سمجھوں گا کہ دشمن کیسے ہیں اور ان کی چالیں چلنے کے انداز کیا ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم اس سائے کے متعلق سوچو، اسے سمجھو اور کوئی ایسی تدبیر کرو کہ اس سائے کے اندر چھپا ہوا MIM کا برادر کبیر ہماری گرفت میں آ جائے۔ میں اسے شکنجے میں لینے کی تدابیر ابھی سے کروں گا۔ کیا وہ بھی آپ کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے؟ تم اپنی ذہانت سے سوچ کر بتاؤ کہ میں اسے کیوں گرفت میں لینا چاہتی ہوں۔ وہ ذرا سوچ کر بولا، ابھی 2 سیدھی سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس جوان پر غالب آنے کے لیے آپ 10 برس کا عرصہ رپوشی میں گزار رہی ہیں، وہ جوان اسی سائے میں چھپا ہوا ہے۔ نہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کس شخص کا سایہ ہے۔ میرا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ بولا، میں سمجھ گیا۔ آپ کو اگر وہ غیر معمولی گولیاں اس سائے سے حاصل ہو جائیں تو آپ باقی 6 برس ان گولیوں کے ذریعے سایہ بن کر زمین کے اوپر آ کر آزادی سے زندگی گزار سکیں گی۔ کوئی آپ کا اصلی چہرہ نہیں
نہیں دیکھ سکے گا اور علم نجوم کے مطابق آپ کی روپوشی برقرار رہے گی۔ بالکل یہی بات ہے، میں زیر زمین رہ کر بیزار ہو گئی ہوں، کھلی فضا میں آنا چاہتی ہوں۔ میں اتنی بڑی دنیا میں آزادی سے سانس لوں گی اور کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا، پھر تو میں وہ گولیاں حاصل کرنے کے لیے جان لڑا دوں گا۔ آپ آتما شکتی سے کسی کے بھی دماغ میں گھس جاتی ہیں، اس کے اندر جا کر صرف اتنا بتا دیں کہ وہ کہاں ہے، پھر میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اس سائے کے دماغ میں کئی بار جا چکی ہوں، مگر دماغ کی اوپری سطح میں رہ کر باتیں کرتی ہوں اور اس کے چور خیالات پڑھنے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اندر جا کر اسے گفتگو میں الجھائیں؟ آپ کی موجودگی میں وہ میری سوچ کی لہروں کو سمجھ نہیں سکے گا اور میں خاموشی سے اس کے دماغ کی تہہ میں پہنچ کر شاید اس کے چور خیالات پڑھ سکوں۔ میں نے یہ تدبیر نہیں آزمائی ہے، دراصل اب سے پہلے تمہارے جیسا قابل اعتماد دوست نہیں ملا تھا، اسی لیے تدبیر نہیں کی تھی۔ اب تو میں ہوں، دیر کس بات کی؟ میں آپ کے دماغ میں آتا ہوں، آپ اس کے دماغ میں جائیں، اس طرح مجھے اس کے اندر جگہ مل جائے گی۔ ہاں، مگر میں جہاں ہوں وہاں رات ہے، سونے کا وقت، اس سے باتیں کرنے کے بعد میں سونے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ایسی کیا بات ہے؟ وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اسے سننے اور سمجھنے کے لیے خالص دیسی گھی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا بھی کیا ہے؟ میں آپ کے اندر آ رہا ہوں، اس کے پاس چلیں، آج سے وہ باتیں بنانا بھول جائے گا۔ دیوی شیتارا بھی آتما شکتی کے ذریعے اپنے چور خیالات چھپانا جانتی تھی، اسی لیے اس نے مائک ہرارے کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ہرارے کے لیے یہ دیوی کی خلوص کی انتہا تھی، وہ چور خیالات پڑھ کر دیوی کا اعتماد کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اندر آ کر سائے کے دماغ کے اندر پہنچ گیا۔ کہنے اور سننے میں یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ سائے کا بھی دماغ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک طبی سائنس کا تجربہ تھا کہ پورا جسم اور دماغ سائے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ایک چیز دوسرے کے اندر چھپ سکتی ہے تو وہی دوسری چیز پہلی چیز کے اندر کیوں نہیں چھپ سکتی؟ یہ آنکھوں کا قصور ہے کہ انسانی سایہ تاریکی میں بھی ہوتا ہے، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ہلکی سی روشنی کی کرن بھی آ جائے تو وہی سایہ کسی طرف نظر آنے لگتا ہے۔ بہرحال وہ دونوں پارس کے اندر پہنچ گئے۔ وہ کچھ کر رہا تھا، کہیں تاریکی میں جا رہا تھا، لیکن سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی ایک جگہ ٹھٹک گیا، پھر بولا، اچھا تو آپ تشریف لائی ہیں۔ میں جب بھی آتی ہوں حیران رہ جاتی ہوں کہ تم مجھے کیسے پہچان لیتے ہو۔ جب ایک شہر کے کچھ لوگ پہلی بار ہزاروں میل دور دوسرے شہر کے ٹی وی اسکرین پر نظر آئے تو ساری دنیا حیران ہوتی کہ ادھر کے مجسم لوگ ادھر کیسے چلے پھرتے اور بولتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عجیب سی ناقابل یقین بات تھی، مگر آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ اب یقین اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ ٹی وی کے مناظر حیران نہیں کرتے ہیں، معمول کی چیز بن گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم بھی ہمیشہ حیران ہونا چھوڑ دو کہ میں تمہیں کیسے پہچان لیتا ہوں۔ ہاں، سائنس نے اب دنیا کو حیران کرنا چھوڑ دیا ہے، جو بھی عجوبہ سامنے آتا ہے وہ انسانی ذہن کا کمال ہوتا ہے، لیکن ایسی حیران کرنے والی بات تو نہیں ہو سکتی جیسے تمہارے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تم زیر زمین تنہا رہتی ہو، پھر تمہارے پاؤں بھاری کیسے ہو گئے؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دیکھو، مجھ سے سچائی نہ چھپاؤ، تم ماں بننے والی ہو، تمہارا وزن بڑھ گیا ہے۔ تم فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم میری سوچ کی لہروں کے وزن کو محسوس کر سکتے ہو؟ کر رہا ہوں، تب ہی کہہ رہا ہوں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے فارغ ہو چکی ہو، ماں بن چکی ہو۔ بھائی، اپنے ننھے کو سنبھالو، اب وہ پھدک کر میرے خفیہ خیالات کے کھانے کی طرف آ رہا ہے۔ توبہ توبہ، ایک ناجائز بچہ پیدا کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ وہ دونوں فوراً اس کے دماغ سے نکل آئے۔ مائک ہرارے اپنے بستر پر گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ دیوی نے اس کے اندر آ کر کہا، سن لیا تم نے؟ وہ کس قدر عجیب و غریب بھی ہے اور بدماش بھی ہے۔ مجھے تمہاری ماں بنا رہا تھا، جبکہ وہ اسی بات کو سیدھے سے انداز میں کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے ساتھ کسی اور خیال خوانی کرنے والے کو لائی ہوں۔ ہرارے نے کہا، دیوی جی، میں اپنی حیرانی بیان نہیں کر سکتا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس نے آپ کی سوچ کی لہروں کی موجودگی میں میری سوچ کی لہروں کو کیسے محسوس کر لیا؟ یہی سوال تو مجھے پریشان کرتا رہے گا، میری نیند اڑاتا
رہے گا۔ اچھی بلی سونے کے لیے جا رہی تھی، میں نے اسے ٹی وی اسکرین پر نہیں دیکھا مگر ساری دنیا نے دیکھا ہے، تم نے بھی دیکھا ہوگا۔ وہ ایک انسان ہے، اس نے جوڑی سے وہ گولی چھین کر کھائی تھی۔ وہ سایہ بننے والا ایک انسان ہے، کوئی جن یا بھوت نہیں ہے کہ اس نے میرے علاوہ تمہیں بھی محسوس کر لیا۔ وہ جو کوئی بھی ہے میرے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، اس کا سراغ لگانے کے لیے طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ کیا آپ مجھے تنہا اس کے پاس جانے کی اجازت دیں گی؟ ہرارے تم میرے پابند نہیں ہو، دوست ہو، آزاد ہو، آزادی سے جو کرنا چاہو کرو۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے پارس کے اندر پہنچا۔ پارس نے کہا کیا مصیبت ہے، بچوں کو کھیلنے کے لیے میدان میں جانا چاہیے مگر تم پیدا ہوتے ہی میرے پاس چلے آئے ہو۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ میں تمہیں گود نہیں لوں گا۔ وہ بولا محترم برادر کبیر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ میں مائک ہرارے شطرنج کا عالمی چیمپئن ہوں۔ اسلامی کانفرنس میں آپ کی آواز سنی تھی اور سوچا تھا کہ آپ سے کچھ اہم مسائل پر گفتگو کروں گا۔ اس نے پوچھا کیا تم واقعی مائک ہرارے شطرنج کے عالمی چیمپئن ہو؟ بے شک میں وہی ہوں، آپ سے کچھ۔ پارس نے بات کاٹ کر کہا کوئی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے ایک اخبار میں مائک ہرارے کا لائف اسکیچ پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا مسٹر ہرارے وقت کے بہت پابند ہیں، وقت پر کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے ہیں، لیکن تم آج صبح 10 بجے بے وقت سوئے اور دوپہر کو 2 بجے بیدار ہوئے اور ابھی تک بستر پر بیٹھے ہو۔ جاؤ دانتوں کو برش کرو، تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر پارس نے سانس روک لی۔ وہ کوئی جادوگر نہیں تھا کہ ہرارے کے بارے میں ایسی باتیں معلوم کر لیتا۔ دراصل جس وقت دیوی اس کے دماغ میں آئی تھی، پارس نے شی تارا کو اشارہ کیا تھا، وہ دماغ میں آ کر دیوی کو تو پہچان گئی تھی، پھر دوسرے خیال خوانی کرنے والے کی سوچ کے لہجے کو سمجھ لیا تھا۔ ان کے واپس جاتے ہی پارس نے شی تارا سے کہا اس دوسرے کے دماغ میں ابھی دیوی ہوگی، تم اس کے اندر جاؤ گی تو وہ محسوس نہیں کرے گا۔ شی تارا نے اس کے اندر آ کر دیکھا تو واقعی دیوی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں حیران تھے کہ برادر کبیر نے دیوی کی سوچ کی لہروں کے علاوہ مائک ہرارے کی موجودگی کو کیسے سمجھ لیا۔ ان کی باتوں کے دوران شی تارا نے ہرارے کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا تھا کہ وہ آج دن کو سویا تھا اور اس پر دیوی نے تنویمی عمل بھی کیا تھا۔ یہ باتیں شی تارا نے پارس کو بتا دی تھیں۔ ادھر ہرارے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچ رہا تھا کیا MIM کا برادر کبیر غیب کی باتیں جانتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد دیوی اس کے پاس آئی تو وہ بولا برادر کبیر ناقابل فہم ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اپنی عادت کے خلاف آج دن کو 10 بجے سویا تھا اور دوپہر کو 2 بجے بیدار ہوا تھا اور ابھی میں بستر پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے اب تک دانتوں کو برش نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ انسان ہے یا جنات کی نسل سے ہے۔ دیوی نے پریشان ہو کر کہا تم شطرنج کی عالمی چیمپئن ہو، اب بتاؤ کیا تم بھی خالص گھی پینا چاہتے ہو؟ وہ بولا شطرنج کی بازی میں بھی کبھی اپنے اہم مہروں کو شکست کے انداز میں پیچھے ہٹانا ہوتا ہے، پھر چال بدلنے سے وہی پیچھے ہٹنے والے مہرے آگے بڑھ کر مات دیتے ہیں اور بازی جیت لی جاتی ہے۔ میں پوری ذہانت سے سوچوں گا کہ یہ کون چکر باز ہے جو میرے سونے جاگنے کا وقت بھی جانتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے جھانک کر دیکھ رہا ہو کہ میں ابھی بستر پر بیٹھا ہوں۔ میں نہیں مانتی کہ وہ غیب کی باتیں جانتا ہے۔ تم ایسا کرو، اپنی جگہ بدل کر آج کا اخبار پڑھتے ہوئے اس کے دماغ میں جا کر پوچھو کہ ابھی تم کیا کر رہے ہو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس بار وہ صحیح بات کہے گا یا غلط۔ ہرارے نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، میز پر رکھے ہوئے اخبار کو اٹھا کر ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے یوں بھی آج کا اخبار نہیں پڑھا تھا، اس اخبار کو کھول کر خیال خوانی کرتے ہوئے برادر کبیر کے دماغ میں جانا تھا، مگر پہلے ہی صفحے پر سونیا کی تصویر دیکھ کر چونک گیا۔ تصویر کے ساتھ ہی جلی حروف میں لکھا تھا انسان اپنی موت کے بعد زمین میں جاتا ہے، وہ زندہ زمین کے اندر جا رہی ہے۔ دیوی نے بھی ہرارے کے ذریعے یہ ہیڈ لائن پڑھی۔ زمین کے اندر جانے والی بات نے دماغ
دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ وہ حرارے سے بولی، سونیا کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے پوری طرح پڑھو۔ سونیا کی تصویر بڑے سائز میں شائع ہوئی تھی، مگر خبر بہت مختصر تھی کہ وہ ایک طویل مدت کے بعد گوشہ نشینی سے نکل چکی ہے، اپنے دونوں بچوں کو بابا صاحب کے ادارے کے حوالے کر کے ایک مخصوص مدت کے لیے زیر زمین رہائش کے لیے جا رہی ہے۔ اس کی زیر زمین رہنے والی بات ناقابل فہم ہے، مگر اس نے کہا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ مدام سونیا ہمیشہ سے پر اسرار رہی ہیں، اس لیے ان کی زیر زمین جانے والی بات فی الحال ناقابل فہم ہے۔ خبر ختم ہو گئی۔ دیوی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ بات دنیا والوں کے لیے ناقابل فہم ہوگی، مگر وہ تو سمجھ گئی تھی کہ اس کی بیٹی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس حملے کے سلسلے میں اس کی ڈمی شی تارا نے شاید سونیا کو بتا دیا ہے کہ یا کسی دوسرے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے کہ ایک معصوم بچی پر حملہ کرانے والی ایک دیوی ہے اور وہ زیر زمین رہتی ہے۔ دیوی کا سر چکرانے لگا، وہ حرارے کے دماغ سے جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت وہ بولا، دیوی جی یہ سونیا تفریح کے لیے تو زیر زمین نہیں جائے گی، زمین کے نیچے بلا تفریح کا کیا سامان ہوگا؟ میرا ذہن کہتا ہے کہ وہ کسی خطرناک ارادے سے جا رہی ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ہنسنے لگا، پھر ہنستے ہوئے بولا، زمین کے اندر تو مردے ہی ملاقات کے لیے ملیں گے۔ دیوی نے ایک دم سے چیخ کر کہا، یو شٹ اپ۔ وہ سہم کر ہنسنا بھول گیا، اگرچہ شٹ اپ بولنے والی سے دوستی ہو گئی تھی اور دوست سہما نہیں جاتا، مگر دماغ کے چور خانے میں دیوی کا معمول چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنے اندر کے غلام کا سراغ لگا سکتا تھا، اسی لیے دوستی کے باوجود سہم گیا۔ پھر خاک ساری سے بولا، سوری، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ غصے سے بولی، تم ہنس رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ سونیا کو زمین کے اندر مردے ہی ملاقات کے لیے ملیں گے، کیا میں مردہ ہوں؟ تب حرارے کو غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ دیوی زیر زمین رہ کر زندگی گزار رہی ہے، اور وہ یہ بات بھول کر گویا اپنی دوست کو بھی مردہ کہہ رہا تھا۔ وہ عاجزی سے بولا، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، میں بھول گیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، لیکن دیوی جی جہاں تک میرا خیال ہے دنیا میں ایک آپ ہی کی ہستی ہے جو زیر زمین ہے، اور سونیا کا بیان ہے کہ وہ زیر زمین کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، وہ ملاقات کرنا نہیں، مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ وہ میری دشمن ہے، میں کیا کروں؟ وہ حیرانی سے بولا، سونیا اور آپ کی دشمن دیوی جی، اب آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کا محافظ ہوں، پلیز مجھے بتائیں وہ آپ سے کیوں دشمنی کر رہی ہے؟ اگر آپ اس خطرناک عورت سے محفوظ رہنا چاہتی ہیں تو مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ تم کیا کرو گے؟ کیا اسے اتنا ہی جانتے ہو کہ وہ خطرناک ہے، یا یہ بھی جانتے ہو کہ اس کی ہر چال مختلف اور غیر متوقع ہوتی ہے؟ دشمن سوچتا کچھ ہے اور وہ کرتی کچھ ہے۔ یہ خبر اس نے صرف میرے لیے شائع کرائی ہے، جانتے ہو کیوں؟ تاکہ آپ خوفزدہ ہو کر زمین کی تہہ سے نکل آئیں۔ نہیں، اس نے آج ہی سے اور اسی لمحے سے مجھے قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں میں سکون سے تھی، اب ہر لمحے دھڑکا لگا رہے گا کہ وہ اس تہہ خانے میں آ رہی ہے۔ میں آج سے گہری نیند نہیں سو سکوں گی، سوتے سوتے چونک پڑوں گی، پھر پوجا کرتے وقت نہ بھجن گا سکوں گی اور نہ بھگوان سے پرارتھنا کرتے وقت منہ سے آواز نکال سکوں گی۔ یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ وہ کہیں سے میری آواز سن کر چلی آئے گی۔ فی الحال اس سے دور رہنے کے لیے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے ہندوستان جائے گی۔ اسے معلوم ہوگا کہ آپ ہندو ہیں، پوجا پاٹ کے لیے وہاں کے مندروں کے تہہ خانوں میں ہو سکتی ہیں، ایلور اور اجنتا کے غاروں میں ہو سکتی ہیں۔ میرا ناقص مشورہ ہے کہ آپ فوراً ہندوستان سے کسی دوسرے ملک کے کھنڈروں، غاروں یا زیر زمین جرائم پیشہ افراد کے خفیہ اڈوں میں چلی جائیں۔ وہ بڑا ہی معقول مشورہ دے رہا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہندوستان ہی میں ہمالیہ کی طرف ہے۔ جب سونیا اس ملک میں پہنچے گی تو شمال کی طرف ہمالیہ کی وادیوں میں ضرور آئے گی اور زیر زمین حصوں کا کھوج لگائے گی۔ وہ پریشانی سے بولی، تم دانش مندانہ مشورہ دے رہے ہو، مگر میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ وہ ہمیشہ توقع کے خلاف چالیں چلتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجھے صرف زمین کے اوپر لانا چاہتی ہے، لیکن وہ مجھے ہندوستان
ہندوستان سے باہر لانا چاہتی ہے کیونکہ دوسرے ملکوں میں مجھے زیر زمین مقامات کی تلاش میں کچھ وقت لگے گا۔ میں میک اپ میں اپنا چہرہ چھپائے اپنی آواز تبدیل کر کے کسی شہر یا کسی چھوٹے پہاڑی علاقے کی طرف جاؤں گی تو ہزار بحروب کے باوجود وہ مجھے ہندوانہ انداز اور طور طریقوں سے پہچان لے گی۔ اخبار میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کس دن کس فلائٹ سے کس سمت گئی ہے۔ ہاں ایک آئیڈیا ہے، ہم اس سلسلے میں پاشا کی غیر معمولی سماعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ سوچنے لگی اگر سونیا کی صرف آواز ہی کبھی کبھی سنائی دیتی رہے تو اس کے آس پاس کی آوازوں سے پاشا بتاتا رہے گا کہ سونیا کس ماحول میں ہے اور کون سی زبان بولنے والوں کے ملک میں ہے۔ ہرارے نے پاشا کو مخاطب کیا، غیر معمولی سماعت و بصارت رکھنے والوں کے جسم اور دماغ بھی فولادی تھے۔ پاشا، جمیلہ راضی، ہیرو اور اب نئے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسے مضبوط دماغوں کے حامل تھے کہ دیوی آتما شکتی کے ذریعے ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پاشا نے ہرارے کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں تمہارا ٹیلی پیتھی جاننے والا ساتھی مائک ہرارے۔ تم سے پہلے بھی کئی بار گفتگو ہو چکی ہے۔ ہاں میں پہچان گیا، مگر سپر ماسٹر کا حکم ہے کہ میں کسی بھی خیال خوانی کرنے والے اور خاص طور پر تم سے گفتگو نہ کروں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم باغی ہو گئے ہو، اس لیے چلے جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ ہرارے ایک فوجی جوان کے ذریعے سپر ماسٹر کے پاس آیا، پھر بولا، میں ہوں مائک ہرارے۔ کیا صرف ہیڈ کوارٹر سے چلے جانے کے باعث آپ مجھے باغی کہہ رہے ہیں؟ ابھی پاشا نے مجھ سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہاں تم ہماری نظروں میں باغی ہو۔ تم نے ایسے وقت ہمارا ساتھ چھوڑ دیا جب ہمارے پاس پاشا کے سوا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں تھا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں ملک کے وفادار ہو تو ہمارے پاس چلے آؤ۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب ہمارے پاس بہترین ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم تمہیں پسند کرتے ہیں۔ میں بھی آپ تمام اعلیٰ افسران کی بے حد عزت کرتا ہوں اور آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ جب سے ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر گئے ہو تم نے کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں کیا۔ تمہاری یہ بات بھی جھوٹ لگتی ہے کہ تم نے شی تارا اور پوجا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ پھر یہ کہ پوجا ہماری تابع دار تھی، تم نے اس پر قبضہ جما کر اسے ہم سے چھین کر وطن دوستی کی ہے کہ دشمنی؟ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری نیک نیتی کو آپ دشمنی سمجھ رہے ہیں۔ تم نیک نیت ہو تو پوجا سے ہماری بات کرواؤ، وہ ہماری ہے، ہمیں بتا سکتی ہے کہ ملک و قوم کی خاطر کیا کر رہی ہے۔ دیوی نے ہرارے کے اندر کہا، سپر ماسٹر کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ، میں ابھی پوجا کی آواز میں بولوں گی۔ ہرارے نے کہا، سر آپ کسی ملازمہ کو بلائیں، پوجا اس کی زبان سے بولے گی۔ سپر ماسٹر نے ایک فوجی جوان کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ہیڈ کوارٹر کے اسپتال سے کسی نرس یا آیا کو بلا کر لے آئے اور وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ ہرارے کو ابھی تک سپر ماسٹر کے 4 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی غیر معمولی صلاحیتوں کا علم نہیں تھا اور سپر ماسٹر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جمیلہ راضی اور ہیرو نے جب ان چاروں کی غیر معمولی سماعت و بصارت کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں، تب سے ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اور میری فیملی کے دوسرے افراد نے اپنی آواز اور لہجوں کو بدل لیا تھا۔ میرے دونوں چھوٹے بچے کبیریا اور اعلیٰ بی بی ثانی کچھ بولنے لگے تھے۔ میں ان دونوں کو بھی دوسرے انداز سے بولنا سکھاتا رہتا تھا۔ سونیا کی عدم موجودگی میں پوری طرح ان کی نگرانی کر رہا تھا اور انہیں باقاعدہ تعلیم و تربیت دے رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے ایک نرس نے آ کر سپر ماسٹر کو سلیوٹ کیا، پھر پوچھا، یس سر۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ نرس نے حیرانی سے کہا، سر آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا نام مارتھا ڈیوڈ ہے۔ میں اس لیے جان بوجھ کر پوچھ رہا ہوں کہ مسٹر ہرارے اور پوجا تمہاری آواز اور لہجے کو سن لیں۔ میرا خیال ہے اب پوجا تمہاری زبان سے بولے گی اور میں سنوں گا۔ دیوی نے پوجا کی آواز اور لہجے میں نرس مارتھا کی زبان سے کہا، سر میں پوجا ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ سپر ماسٹر نے کہا، پوجا تمہاری آواز اور لہجہ کچھ بدل سا گیا ہے، ذرا ٹھیک طرح
اپنی صحیح آواز میں بولو۔ وہ ذرا ہچکچائی، پھر بولی سر یہاں موسم بدلنے کے باعث آواز میں ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ دیوی یہ کہتے ہی سپر ماسٹر کے اندر آ گئی۔ اگرچہ وہ اور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران یوگا کے ماہر تھے، مگر دیوی نے اس کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے۔ وہ مسکرا کر سوچ رہا تھا اس مکار مائک ہرارے کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جو نئے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے تیار کیے ہیں، ان کے اندر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے پاشا کی غیر معمولی سماعت و بصارت اور حیرت انگیز جسمانی اور دماغی طاقت بھی بھر دی ہے۔ ہمارے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے پوجا کی اصلی آواز کے کیسٹ سے آواز سنی تھی، پھر اس کے پاس پہنچنا چاہا تو ناکام رہا، کیونکہ صرف پوجا ہی نے نہیں، شی تارا اور فرحاد کی فیملی کے تمام افراد نے بھی آواز کے لحاظ سے خود کو ایسا گم کیا ہے کہ ہمارے چاروں غیر معمولی سماعت رکھنے والے ہزاروں میل دور رہ کر بھی ان کی باتیں نہیں سن سکیں گے۔ سپر ماسٹر کہہ رہا تھا چلو مان لیتا ہوں کہ موسم کی وجہ سے نزلہ زکام ہو گیا ہوگا، اس لیے آواز میں فرق پیدا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اس کے باوجود تمہاری دیدی شی تارا ہے، اس سے بولو کہ مارتھا کی زبان سے مجھے مخاطب کرے۔ دیوی نے کہا سر اب میں ایک سچ بات بتا دوں، بابا صاحب کے ادارے میں جمیلہ راضی اور ہیرو نامی 2 غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے ہیں، وہ بھی پاشا سے کسی طرح کم نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اپنی آواز اور لہجہ بدل دیا ہے۔ سپر ماسٹر نے ایک زوردار کہکہا لگایا، پھر کہا کچھ اور باتیں بناؤ مگر عقل کے ساتھ۔ تمہاری اور تمہاری دیدی شی تارا کی طرح مائک ہرارے نے اپنا لہجہ اور آواز تبدیل کیوں نہیں کی؟ کیا اسے جمیلہ راضی اور ہیرو کی غیر معمولی صلاحیتوں سے خطرہ نہیں ہے؟ دیوی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی، واقعی اس نے باتیں بناتے وقت یہ فراموش کر دیا تھا کہ ہرارے ابھی تک اپنی اصلی آواز میں بول رہا ہے۔ اپنی اس ناکامی پر دیوی کو جنجلاہٹ سی ہوئی۔ اس جنجلاہٹ میں اس نے ایک اور غلطی کی اور کہا ہاں ہرارے کو خطرہ نہیں تھا، اب میں اس کی آواز اور لہجہ بھی بدل دوں گی۔ تم بدل دو گی؟ تمہاری گفتگو کا مالکانہ انداز بتا رہا ہے کہ ہرارے تمہارا عامل نہیں ہے، تم اس کی عامل ہو اور اسے بدل دو گی۔ کیوں چھپ رہی ہو؟ صاف بتا دو کہ تم کون ہو۔ ادھر ہرارے نے سوچ کے ذریعے کہا دیوی جی یہ آپ نے کیا کیا؟ سپر ماسٹر نے ہمارا فراڈ سمجھ لیا ہے اور میں بھی سمجھ گئی ہوں، وہ ہم سے یہ چھپا رہا ہے کہ اس کے 4 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے پاشا جیسی غیر معمولی صلاحیتوں سے بھرپور بنا دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے پوجا اور شی تارا کو ان کی آواز سن کر تلاش کرنا چاہا، مگر اسے وہ آوازیں نہیں ملیں۔ اب سپر ماسٹر ٹیلی پیتھی اور غیر معمولی صلاحیتیں جاننے والے تابع داروں کے ذریعے اپنی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم بنا چکا ہے۔ اوہ گاڈ، اس کا مطلب ہے اس کے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کام کر رہے ہوں گے اور وہ تمہاری آواز بھی سن رہے ہوں گے۔ ابھی اس لیے خیریت سے ہو کہ اس 4 دیواری سے باہر نہیں گئے اور ہم زیادہ تر سوچ کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے سپر ماسٹر کے چور خیالات پڑھے ہیں۔ اس کا ایک جان کارٹر نامی خیال خوانی کرنے والا تمہیں اور آندرے فوک نامی خیال خوانی کرنے والا مجھے تلاش کر رہا ہے۔ میں آندرے فوک نامی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ناکوں چنے چبانے پر مجبور کر دوں گی۔ مجھے صرف سونیا کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا ہے، لیکن تمہارے پیچھے جو غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا جان کارٹر پڑا ہوا ہے، اگر تمہاری آواز سن کر یہاں پہنچے گا تو تم بے بس ہو جاؤ گے۔ وہ 4 حیرت انگیز جسمانی قوتوں کے مالک ہیں۔ جان کارٹر تمہاری ہڈیاں توڑ دے گا یا پھر سپر ماسٹر کے حوالے کرے گا تاکہ تمہیں پھر مشین سے گزار کر تابع دار بنایا جا سکے۔ اوہ گاڈ، ہمارے لیے مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تمہیں تو میں بچا لوں گی، ابھی تم پر عمل کر کے تمہارا لہجہ اور شخصیت بدل دوں گی، مگر میرا کیا بنے گا؟ وہ چڑیل پتہ نہیں کہاں سے مجھ سے کتنی دور ہے۔ مجھے خود کو روپوش رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تمہارے شاطر ذہن کو کیا ہوا ہے؟ میرے لیے کچھ کرو۔ دیوی کی جان پر بن آئی تھی،
اب وہ زمین کے اندر بھی چھپ کر نہیں رہ سکتی تھی، پھر چھپنے کے لیے کون سی جگہ رہ جاتی تھی؟ اپنے بچاؤ کی فکر میں وہ طرح طرح کے جتن کر رہی تھی۔ اس طرح وہ 7واں مہینہ گزر گیا جو ننھی آلا بی بی ثانی کے لیے کوئی مصیبت لا سکتا تھا، مگر مصیبت لانے والی کے لیے سونیا نے مصیبت بن کر وہ مہینہ گزار دیا۔ اب آئندہ برس کے 7ویں ماہ تک آلا بی بی ثانی بالکل محفوظ رہتی۔ سونیا کہیں بھی زیر زمین نہیں گئی تھی، ادارے سے نکل کر پیرس کے اپنے کاٹیج میں آرام کرتی رہی تھی۔ اس نے دیوی پر ایک نفسیاتی حملہ کیا تھا اور اسے خود اپنے بچاؤ کی فکر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایسے میں واقعی وہ آلا بی بی ثانی کے لیے مصیبت بننا بھول گئی تھی، اپنی مصیبت دور کرنے کی تدابیر کر رہی تھی۔ 7ویں ماہ کے آخری دن اس نے بابا صاحب کے ادارے سے ہیرو کو بلایا، پھر اپنی اصلی آواز اور لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگی اور اس کے ساتھ پیرس کے مختلف علاقوں میں گھومتی پھرتی رہی۔ وہ چاروں نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے دوسرے فرائض انجام دینے کے علاوہ سونیا کی آواز پر بھی توجہ دیتے تھے کہ شاید کبھی وہ بھول چوک سے اپنی اصل آواز میں بول پڑے، اور وہ بول پڑی تھی۔ سپر ماسٹر نے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے مارکوس برٹن کو MI/M کے سربراہ سائے یعنی پارس کی آواز سننے اور اس کی مصروفیات معلوم کرتے رہنے پر مامور کیا تھا۔ میں نے بہت پہلے ہی خیال خوانی کے ذریعے پارس کو ان نئے خیال خوانی کرنے والوں کی غیر معمولی سماعت و بصارت کے مطابق بتا دیا تھا۔ پارس نے اسلامی کانفرنس میں جو آواز اور لہجہ اختیار کیا تھا، اس آواز میں اکثر اس وقت بولتا تھا جب تنہا ہوا کرتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔